زمانہ قدیم میں پرستان کی سب سے حسین اور جادوئی وادی کو زیائستان کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جہاں ہر چیز نور سے جگمگاتی تھی، درختوں کے پتے چمکتے، جھیلوں کا پانی چاندنی کی طرح دمکتا اور ہواؤں میں خوشبو بسی رہتی تھی۔ اس سلطنت کی سب سے خوبصورت اور عقلمند پری کا نام نیلوریا تھا۔ نیلوریا کا حسن ایسا تھا کہ چاند بھی اس کے چہرے کے سامنے پھینکا پڑ جاتا، مگر اس کی سب سے قیمتی چیز اس کا سفید زر کنگن تھا۔ یہ کنگن نہایت قدیم اور جادوئی تھا، اور اسے پریوں کی ملکہ نے خود نیلوریا کو عطا کیا تھا۔ یہ کنگن عام زیور نہ تھا، اس میں یہ خاصیت تھی کہ جب کوئی شخص نیلوریا کے سامنے جھوٹ بولتا تو کنگن ہلکی سی کھنک دیتا، اور نیلوریا فوراً سمجھ جاتی تھی کہ سامنے والا سچ نہیں بول رہا۔ اسی وجہ سے سلطنت میں کوئی اس کو دھوکہ دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ انصاف پسند اور بہادر بھی۔ ایک دن ملکہ نے اعلان کیا کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور اب سلطنت کے لیے نئی حکمران کا انتخاب کرنا چاہتی ہیں۔ سب کو یقین تھا کہ تاج نیلوریا ہی کے سر سجے گا، لیکن زیائستان کی دولت اور طاقت کی خبریں دور کے انسانی ملکوں تک پہنچ چکی تھیں۔ ایک بڑے انسانی راج کا شہزادہ دارین، جو نہایت چالاک اور لالچی تھا، نیلوریا کی خوبصورتی اور اس کے جادوئی کنگن کے بارے میں سن چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نیلوریا سے شادی کر لے تو زیائستان پر قبضہ بھی کر لے گا اور جادوئی کنگن بھی حاصل کر لے گا، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ اس کنگن کے ہوتے ہوئے نیلوریا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک سیاہ جادو کی ماہر جادوگرنی سیراونا سے رابطہ کیا۔ سیراونا نے لمبے منتر پڑھ کر ایک نقلی کنگن بنایا جو بالکل اصلی جیسا لگتا تھا، مگر اس میں کوئی جادو نہ تھا۔ جب کوئی جھوٹ بولتا تو نقلی کنگن خاموش رہتا۔ کچھ دن بعد شہزادہ دارین زیائستان پہنچا۔ وہ بظاہر نہایت نیک دل، مہربان اور سچا انسان بن کر آیا۔ جب پہلی بار اس نے نیلوریا سے ملاقات کی تو احترام سے جھکا۔ نیلوریا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی، یا تو تجسس سے یا شاید محبت کی پہلی لہر سے۔ مگر جیسے ہی دارین نے بات کی، نیلوریا کے کنگن نے ہلکی سی کھنک دی۔ نیلوریا فوراً سمجھ گئی کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ چند روز بعد دارین نے موقع پا کر اصلی کنگن بدل کر نقلی کنگن رکھ دیا۔ اب اس کی فریب کاری کامیاب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح نیلوریا نے وہی سنہرا کنگن پہنا، مگر اس کے جادو کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ دارین اب روز اس سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتا، کنگن خاموش رہتا۔ نیلوریا کا دل نرم پڑتا گیا اور جلد ہی ان دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ پوری زیائستان سلطنت جگمگا اٹھی۔ ملکہ نے نیلوریا کو دعا دی، اپنے دل پر بھروسہ رکھنا کیونکہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ شادی کی رات جب نیلوریا اور دارین محل کے کمرے میں تنہا ہوئے تو اچانک کنگن تیزی سے چمکنے لگا۔ روشنی نے پورے کمرے کو بھر دیا۔ دارین پیچھے ہٹ گیا، اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ نیلوریا سمجھ گئی کہ اصل کنگن نے اپنی طاقت واپس حاصل کر لی ہے۔ شاید اس کی نیت کی پاکیزگی یا سچائی کے اثر نے جادو توڑ دیا تھا۔ کنگن نے کہا، یہ شخص جھوٹ بولتا رہا ہے، یہ تمہیں دھوکہ دینے آیا تھا۔ نیلوریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ مضبوط کھڑی رہی۔ اس نے پوچھا، دارین، کیا تم نے میری محبت، میری سلطنت اور میرے اعتبار کے ساتھ دھوکہ کیا؟ دارین چپ رہا اور کنگن نے زور سے کھنک دی۔ نیلوریا نے جادوئی منتر پڑھا۔ نیلی روشنی نے دارین کو گھیر لیا۔ چند لمحوں میں وہ آگ پتھر کا مجسمہ آکر بن گیا۔ نیلوریا نے کہا، میں تمہیں سزا نہیں سبق دے رہی ہوں۔ جب تک تمہارا دل سچ نہ بولے تم اسی حالت میں رہو گے۔ سال گزرتے گئے۔ نیلوریا زیائستان کی حکمران بن گئی، ایک عقلمند، نیک، بہادر ملکہ۔ مگر راتوں کو کبھی کبھار وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی تو باغ کے بیچ کھڑے پتھر کے مجسمے پر چاندنی پڑتی۔ یوں لگتا جیسے اس کی آنکھوں سے نمی بہہ رہی ہو، شاید پچھتاوے کے آنسو۔ کنگن ہلکی سی کھنک دیتا۔ جھوٹ کے بعد بھی کبھی کبھار سچ جنم لیتا ہے۔ نیلوریا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اسے سچ بننے میں وقت لگتا ہے۔ یوں نیلوریا نے سچائی، محبت اور انصاف کی بنیاد پر زیائستان کو دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت بنا دیا، اور اس کے کنگن کی کھنک آج بھی سنائی دیتی ہے جب کوئی جھوٹ چھپانے کی کوشش کرے، کیونکہ سچ کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی۔